ایسی خبر جسے آپ نے مین اسٹریم میڈیا پر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایک ملاقات جس کے بعد دنیا نے نیا موڑ لیا، اور ایک نام جسے آج دنیا پرائم منسٹر کے روپ میں جانتی ہے، لیکن اس کا ایجنڈا صرف سیاست نہیں، نظام دجال کو تیار کرنا ہے۔ ایک ایسی بات جسے آج تک لوگ کانسپریسی سمجھتے رہے، لیکن اب سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ نیتن یاہو پھر سے اسرائیل کا پرائم منسٹر بنا، اور ایک بات جو چھپ کر کہی گئی تھی اب کھل کر سازشیں بن گئی ہیں۔ نیتن یاہو صرف ایک پولیٹیشین نہیں ہے، اسے زیونسٹ موومنٹ کا ایک سمبل مانا جاتا ہے۔ اس کا خواب ہے ایک ایسا گریٹر اسرائیل بنانا جہاں سے مسیح یعنی کہ دجال حکومت کرے، اور ہر روز غزہ، مسجد الاقصی، قدس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے ایک خوفناک نظام کا یہ حصہ ہے، اور یہ پوری سازشیں دجال کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا آخری پرائم منسٹر ہے، اس کے بعد ساری پاور، ساری طاقت اسرائیل اپنے مسیحا کو دے دے گا، یعنی مسیحا کون؟ دجال۔ دوستوں، میں یہ جو بات کہہ رہی ہوں، اگر آپ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر صرف یہ لکھیں گے نیتن یاہو اور مسیحا، تو آپ کے سامنے ہزاروں آرٹیکلز آ جائیں گے جس میں یہودی اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ آخری پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، اور اس کے بعد ہمارا مسیحا آ جائے گا، یعنی مسلمانوں کی نظر میں وہ دجال ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہونی تھی مسیحا کے لیے، اس کے آنے سے پہلے جو کچھ تیاری ہونی تھی نیتن یاہو نے تیار کر دیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارا مسیحا آ جائے، یہ ان کے پاپس کہتے ہیں، اور اسرائیل کے لیڈر جس کا انتظار ہزاروں سالوں سے کر رہے تھے، اور یہ جو بات ہے وہ ہوائی نہیں ہے، یہ اسرائیل کے سب سے بڑے ربی، یعنی کہ اگر کہا جائے تو ان کے سب سے بڑے دھرم گرو نے کہا تھا۔ 40 سال پہلے 1984 کی یہ بات ہے، جب ینگ نیتن یاہو ایز اے ایمبیسڈر اسرائیل نے امریکہ بھیجا، تو وہ ان کی ملاقات جو ہوئی وہاں پہ شیرسن سے ہوئی تھی، جو سب سے بڑے ربی ہے اسرائیل کے، اور انہوں نے جب ملاقات کری 40 سال پہلے 1984 میں نیتن یاہو سے، تو انہوں نے کہا تم اسرائیل کو جو ہے وہ بہت آگے لے کر جاؤ گے، اور ایک وقت آئے گا تم اسرائیل کو لیڈ کرو گے۔ اس کے بعد 1996 میں نیتن یاہو کو پرائم منسٹر بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر اس ربی نے نیتن یاہو سے ملاقات کی، وہ بہت غصے میں تھا، اس نے نیتن یاہو سے کہا کہ تم اس طرح کام نہیں کر رہے جس طرح تمہیں کرنا چاہیے، تمہاری وجہ سے ہمارا جو مسیحا ہے یعنی دجال ہے وہ آ نہیں پا رہا ہے، اس لیے جو کام کر رہے ہو اس کو تیزی سے کرو۔ یہ ربی تو 1996 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، لیکن نیتن یاہو نے اس کی بات کو جو ہے اپنے دماغ میں بٹھا لیا، وہ کام ویسے ہی کرتا رہا جیسے اس سے کہا گیا تھا، اور اب وہ کام اس نے سارے کر دی ہیں جیسا کہ اس کے ربی نے کہا تھا۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ نیتن یاہو کے بعد اسرائیل کا جو مسیحا ہے، جس کو مسلمان دجال مانتے ہیں، وہ گدی پر بیٹھے گا، ساری پاورز اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ جس ربی نے یہ پیشن گوئی کی تھی، یعنی یہ جو فیوچر کے بارے میں بتایا تھا نیتن یاہو ایک دن اسرائیل کو لیڈ کرے گا، 40 سال پہلے اس ربی کو اونچے درجے کا دھرم گرو مانتے تھے یہ اسرائیل کے لوگ۔ جیسے ہی کرسچن کے پاپس ہوتے ہیں، ایسے ہی اسرائیل کے ربی ہوتے ہیں۔ اسرائیل میں اور بھی ہیں، اس کے بتائے ہوئے سارے کاموں پر ویسے ہی عمل ہوتا رہا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب نیتن یاہو گدی سے ہٹے گا تو گدی پر بیٹھے گا الدجال۔ جس مسیحا کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اس مسیحا کے بارے میں ہم مسلمان بھی جانتے ہیں، وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ دجال آئے گا یہ سب جانتے ہیں، لیکن وہ اچانک سے نہیں آئے گا، اس کے آنے سے پہلے ایک گلوبل سسٹم بنے گا جہاں میڈیا، اکنامی، ایجوکیشن، پالیٹکس، ایون ریلیجن سب اس کے کنٹرول میں ہوگا۔ آج دیکھیے غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، مسجد الاقصی محفوظ نہیں، ہر دن ایک نیا پروپیگنڈا، جرنلسٹ تک ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات دنیا چپ ہے۔ یہ سب دجال کا نظام کا بلڈنگ بلاکس ہیں، یہی سب یہ لوگ چاہتے ہیں۔ آج دیکھیں سیز فائر کے باوجود ایک پیلسٹائن جرنلسٹ کو شہید کر دیا گیا، وہ سچ بولتا تھا، وہ حق دکھاتا تھا، تو اس کی آواز خاموش کر دی گئی۔ کیا یہ پیس ہے یا یہ دجال کے سسٹم کا ایک ٹیسٹ رن؟ ہمیں سمجھنا ہوگا، دجال ٹی وی پر نہیں آئے گا، یہ آ کر نہیں بولے گا کہ میں دجال ہوں، وہ سسٹم کے ذریعے آئے گا۔ میڈیا، اکنامی، گورنمنٹ، سائنس، یہ سب ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اور جب دنیا تھک جائے گی تب اسے مسیح نجات کے روپ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ وقت ہے جاگنے کا۔ سیز فائر دیکھ کر خوش مت ہو جاؤ، ظلم زندہ ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اسے چھوٹی بات سمجھ کر اگنور مت کرو۔ یہ آخری دور ہے، اور یہ دور ایمان والوں کے لیے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ چال کرتے ہیں اور اللہ بھی چالیں کرتا ہے، اور اللہ سب سے بہترین
کارساز ہے، اللہ بہترین چال کرنے والا ہے۔ ان کو پتہ چل رہا ہے، لیکن مسلمان اگر جاگ جائے تو انشاءاللہ ان کا نظام ٹوٹ جائے گا۔ اور غزہ کو مت بھولو، فلسطین کے لیے صرف دعا نہیں، آواز بھی اٹھاؤ اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اگر نیتن یاہو آخری پی ایم ہوا تو سمجھ لو اگلا دور دجال کا ہو سکتا ہے۔ اگر اگلا دور جو ہے وہ دجال کا ہے، دجال کا نظام جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، تو مسلمانوں ہم سب کو تیار ہونا ہوگا۔ آج سے ہر روز قرآن پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، پیلسٹائن کے لیے دعا کرنا ہے، آواز اٹھانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے جھوٹ جیت سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں جیتے گا۔ ہمیں ہر حال میں اس پروپیگنڈا سے بچنا ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ بچائے گا۔ ہم سب کو اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے۔